الحمد للہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات، فإن شہد دفنہا فلہ قیراتان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ 3 یا 4 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے موت کی بعد کی سنتوں کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ غسل کے مسنون طریقے کے بعد کفن کا مسنون طریقہ بھی بیان کر دیا گیا تھا۔ میت کے غسل کے بعد اور کفن کے بعد میت کو مسجد یا پھر قبرستان لے جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آج اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، جب میت کو کفن پہنایا جائے تو آج کل ہمارے معاشرے میں کفن پہنانے کے بعد میت کے چہرے کی باضابطہ رونمائی ہوتی ہے اور چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، لائن لگا کر قطار اندر قطار مرد اور خواتین میت کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عزیز اور رشتہ دار ہے، ہم سے جدا اور رخصت ہو رہا ہے، کم از کم اس کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ لیں۔ اس عمل کے ذریعے میت سے محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ مگر بزرگوں اور عزیز دوستو، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور ہمارے نبی کے طریقے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، بیوی بچوں اور پورے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے اور فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ چہرہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں غسل کے بعد اور کفن کے بعد، لیکن اس کو کوئی باضابطہ رسم نہ بنایا جائے اور باضابطہ کوئی روایت نہ بنائی جائے، اس میں جہاں تک ہو سکے جلدی کیا جائے، کیونکہ حدیث میں ہے میت کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چہرہ دکھانے میں کبھی بہت تاخیر ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چہرہ دکھانے میں بسا اوقات میت کی بے عزتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ علماء اکرام نے یہ لکھا ہے، عام طور پر موت کے بعد میت کے چہرے پر اچھے اور برے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر میت صالح ہے، نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو پھر اچھے اثرات چہرے پر نمایاں ہوں گے، چہرہ منور اور روشن ہوگا۔
اگر یہ بات ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا نہ خواستہ میت اللہ کے نزدیک وہ مقام و مرتبے والی نہ ہو اور گنہگار اور نافرمان ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور خوش نہ ہو، تو پھر برے اثرات چہرے کے اوپر نظر آنے لگتے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی رشتہ دار کے چہرے کے برے اثرات ہمارے اپنے رشتہ دار یا بستی کے ذمہ دار یا پھر دنیا دار آدمی دیکھے؟ کوئی نہیں چاہتا، کوئی اپنے مرحوم کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے جہاں تک ہو سکے چہرہ دکھانے میں زیادہ وقت لگایا نہ جائے، اور جلد از جلد چہرہ دکھا کر کفن لپیٹ کر گرہیں باندھ کر گھر سے میت کو رخصت کر دینا چاہیے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے، کفن کے سلسلے میں ایک دو باتیں گزشتہ جمعہ رہ گئی تھی وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر میت مرد ہو تو اس کے لیے 3 کپڑے ہیں، اور اگر میت عورت ہے تو اس کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ لیکن اگر سمجھ لیجئے کہ میت اگر نابالغ چھوٹے بچے ہوں تو پھر ان کے احکام کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغ بچے ہوں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو ان کو بھی وہی کفن دیا جائے جو بڑوں کو دیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے مر کر پیدا ہوا ہے تو ایسے بچے کو غسل تو دیا جائے، لیکن مکمل کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس بچے کو دفن کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہے مر کر پیدا ہونا اور ایک ہے پیدا ہو کے مرنا۔ بچہ اگر مر کر پیدا ہوا اور پیدائش کے بعد زندگی کی کوئی علامت، کوئی نشانی نظر نہیں آئی بچے کے اوپر، رویا نہیں، چیخا نہیں، چلایا نہیں، حرکت نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی مر کر پیدا ہوا ہے۔ تو ایسے بچے کو غسل تو دیا جائے اور کفن بھی دیا جائے، معمولی کفن دے دیا جائے تو بھی کافی ہے، ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، اور اگر مکمل کفن دے دیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں ہے، ایسے بچے کو غسل دینے کے بعد، کفن کے بعد یوں ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ ہاں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخا، چلایا اور زندگی کے آثار اس بچے پر نظر آئے تو اس بچے کو مکمل غسل بھی دینا پڑے گا اور مکمل کفن بھی دینا پڑے گا، اور اس بچے کی نماز جنازہ بھی ہوگی۔ تو بہرحال کفن دینے کے بعد جب آپ نے میت کو مکمل کفن دے دیا اور لپیٹ دیا، تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب سیدھا جو ہے میت کو جنازے میں رکھ کر مسجد کی طرف لے کر چلنا ہے یا قبرستان کی طرف لے کر چلنا ہے۔ اب کوئی رسم و رواج نہیں ہوگا، لیکن کئی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اگر میت مرد ہے تو عورت کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس بیوہ کو چھوڑ دو، اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے مہر معاف کرے نہ کرے، وہ چاہے تو اپنے مرحوم شوہر کی وراثت میں حصہ لے سکتی ہے، حصہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ مہر قرض ہے مرحوم شوہر کے اوپر، وہ الگ سے وصول بھی کر سکتی۔ اب پورے لوگوں کے سامنے بٹھا کر مہر معاف کرو، اس کے اوپر دباؤ پڑے گا،
تو وہ جو مہر معاف کرے گی وہ دل سے نہیں ہوگا. ایسے ہی کہا جاتا ہے بیٹا ہے تو بھائی دودھ بخش دو، وہ تو اس کا تعلق دل سے ہے. ماں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دے، بہت اچھی بات. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ دکھاتے، میت کا چہرہ دکھانے کے وقت پیسے بھی ڈالے جاتے ہیں. ہر کوئی دیکھ رہا ہے لا کر کے پیسے ڈال رہے ہیں. کس کو ڈال رہے ہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر غسل دینے والے کو دینا ہے تو الگ سے جو بات ہوئی ہے وہ غسال کو آپ اس کی اجرت، اس کی مزدوری دے دیجیے آپ. لیکن اس طرح میت کے سراہنے پیسے پھینکنے اور ڈالنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد میت کو اٹھانا کس طرح سے؟ اب اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ ڈولے میں میت کو آپ نے رکھ دیا. اب اس کو ڈولا بول دو یا چارپائی، تو اٹھانا کیسے اس کو؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات آپ سن لیجئے کہ میت کو اٹھانا اور کسی کے جنازے میں شرکت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کسی جنازے کو 40 قدم تک اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتے. جو کسی میت کے جنازے کو 40 قدم تک کھاندہ دے تو اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا بڑا ثواب ہے. لیکن کیا آج ان احادیث کی بنیاد پر، ثواب کی بنیاد پر، ثواب حاصل کرنے کے جذبے سے جنازے میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، یا چہرہ دیکھ کر، منہ دیکھ کر؟ کوئی مالدار آدمی مر گیا، مالدار گھرانے کا کوئی آدمی مر گیا تو لوگ، بہت سارے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، غسل میں بھی، کفن دینے میں بھی اور کام میں بھی. لیکن وہی اگر کوئی غریب مر گیا، کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آتا. اور کوئی چلے بھی گئے تو وہاں پر جانے کے بعد غریب کی اگر کوئی مدد بھی کر رہا ہے تو ساتھ ہی فوٹو لیا جا رہا ہے اس کا، اس کی تصویر کشی ہو رہی ہے، اس کی رپورٹ بنائی جا رہی ہے، اس کی خبر بنائی جا رہی ہے، بنا کر کے اخباروں میں ڈالا جا رہا ہے. فلاں تنظیم نے ایسی مدد کر دی، فلاں جماعت نے مدد کر دیا، فلاں صاحب نے مدد کر دیا. تو اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، کسی کے بھی جنازے میں شرکت کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور ثواب حاصل کرنے کے جذبے سے. یہ میت کو کھاندہ دینا اور جنازے کی چارپائی کو اپنے کھاندے پر اٹھانا اتنا بڑا عمل ہے. ہمارے نبی نے خود کیا اس عمل کو. آپ نے ایک صحابی کے جنازے کو اپنے کھاندوں پر اٹھایا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا عمل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہاتھ بن کے جو دور کھڑے رہنا. جس کام کو ہمارے نبی نے کیا ہو وہ کام کتنا عظیم ہے، وہ کام کتنا بڑا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر جنازے کو اٹھانے کے آداب کیا ہے؟ آداب یہ ہے کہ آپ جب جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھائیں تو جنازے میں جو میت ہے اس کا سر آگے کی طرف ہونی چاہیے اور پیر دوسری طرف ہونا چاہیے. اور جنازے کو جب ہم اٹھائیں تو جنازے کے 2 حصے ہوں گے، ایک سیدھی طرف کا ہوگا اور ایک الٹے طرف کا ہوگا، جسے ایک دائیں طرف کا حصہ دوسرے بائیں طرف کا حصہ کہتے ہیں. تو کھانا دینے والا پہلے ڈولے کا جو دہنا حصہ ہے، سیدھا حصہ ہے، سیدھے حصے کا جو اگلا پایا ہے، اگلا پیر ہے، پہلے اس کو اٹھائے، 10 قدم چلے، پھر وہاں سے ہٹ جائے، پھر سیدھے طرف ہی پچھلے حصے پر، پچھلے پائے پر آئے،
اس کو کھانا دے، 10 قدم چلے، 20 قدم ہو گئے. پھر اس کے بعد لیفٹ کی طرف آئے، لیفٹ کی طرف کا جو اگلا حصہ ہے، جو اگلا پایا ہے، اس کو اپنے کھاندے پر رکھے، 10 قدم چلے. پھر وہاں سے ہٹے، پھر لیفٹ کا جو پچھلا حصہ ہے اس کی طرف آئے، پھر 10 قدم چلے. یہ سنت طریقہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو اس طرح 40 قدم، ایک آدمی کم از کم 40 قدم تک جنازے کو اٹھائے تو اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے، اندازہ لگائیے آپ. اور جنازہ پیدل لے جانا چاہیے، سواری پر نہیں. مجبوری ہو تو بات الگ ہے، مسجد دور ہو، قبرستان دور ہو، کوئی اٹھانے والا نہ ہو، کوئی کھانا دینے والا نہ ہو، لوگ کمزور ہو چکے ہوں تو وہ بات دوسری ہے. لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے جنازہ پیدل لے کر جائے. اور جب جنازہ اٹھا رہے ہوں یا جنازہ لے کر چل رہے ہوں تو اس وقت جنازے کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. بعض لوگ جنازے کے آگے آگے چلتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ مکروہ عمل ہے. جنازے کے پیچھے چلنا یہ سنت عمل ہے، یہ افضل اور بہتر عمل ہے. اور جنازے کو دوڑ کر نہیں لے جانا چاہیے. بعض لوگ ایسا بھاگتے ہیں، پیچھے بزرگوں کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو چال آپ اپنی چلتے ہیں عام طور پر درمیانی چال سے جنازے کو لے کر چلیں. جنازے کو لے کر دوڑے نہیں، جنازے کو لے کر بھاگے نہیں، درمیانی چال چلیں اور جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں اور خاموشی کے ساتھ چلیں. ذکر ہو یا اللہ کی یاد ہو وہ اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے. آپ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں پڑھیں. ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا تو لوگوں کو یاد دلانے کے لیے ہمارے بڑے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھتے تھے تاکہ اور لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں اور لوگوں کو بھی کلمے کی یاد ہو اور لوگوں کو بھی آخرت کی یاد ہو. الحمدللہ یہ دور تو علمی دور ہے اور معلومات کا دور ہے. تو ایسی صورت میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یا کوئی ذکر ہو اپنے دل کے اندر پڑھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جنازے میں کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جنازے میں خاموشی ہو، سکوت ہو، شور و شغب نہ ہو، دنیاوی باتیں نہ ہو، آخرت کی یاد ہو، اپنی موت کی یاد ہونی چاہیے. اور اس کا اتنا بڑا ثواب ایک اور حدیث میں بتایا گیا، من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات فإن شہد دفنها فلہ قیراتان. جو نماز جنازے تک شریک رہا اسے ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو نماز جنازے کے بعد دفن تک بھی جنازے کے ساتھ رہا اسے 2 قیرات ثواب ملتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قیرات اور 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتے ہیں. اتنا عظیم ثواب ہے. لیکن بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ نے دیکھا اکثر لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، یعنی ثواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک اور میت سے کوئی محبت نہیں ہے ان کے نزدیک. شریعت نے تو خیال کیا، شریعت نے یہ کہا کہ جلدی کرو تاکہ شرکت کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ شرکت کرنے والوں کو بھی تھوڑا اپنے وقت کی قربانی دینا چاہیے. اسی لیے محبت ختم ہو گئی، آپس میں رشتہ داریاں ختم ہو گئی، وہ زمانہ ختم ہو گیا جب لوگ مہمان بن کے گھر آتے تھے 2 دن 3 دن شادیوں کے موقع پر رہتے تھے. آج کل کیا ہے، سیدھا بننا سورنا، شادی خانے کو پہنچنا، کھانا کھانا، ہاتھا پہنچ لینا، چلکوں پھیل کے نکل جانا. جنازے میں بھی یہی حال ہو گیا. کہاں پہلے سے فون بھی ایک ایسا آلہ ہے سب کچھ معلوم کر جو ہے خبریں پہنچاتا رہتا ہے. کیا بھائی
قبرستان پہنچ گیا, جنازہ میت کہاں ہے معلوم ہو گیا, سیدھا گاڑی لے کے پہنچے, نماز جنازہ پڑھ لیے, اس کے بعد جو واپس لوٹ گئے. آخر تک رہنا چاہیے, دفنانے تک رہنا چاہیے, یہ سنت عمل ہے. میت سے محبت کا, رشتہ داروں سے محبت کا تقاضا بھی ہے. اور حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو جنازے میں نماز تک شرکت کریں اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے, اور جو دفن تک شریک رہیں اس کے لیے 2 قرات, 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے. کتنا عظیم ثواب. ٹھیک ہے, اب جنازے کو لے کر پہنچے, ہم قبرستان پہنچے یا مسجد تک پہنچے. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ کہاں ہونا چاہیے, مسجد میں ہونا چاہیے, قبرستان میں ہونا چاہیے, عیدگاہ میں ہونا چاہیے, یا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی الگ جگہ متعین ہونا چاہیے. اس حوالے سے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مسجد نبوی کے اندر نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی تھی, بلکہ مسجد نبوی کے مشرقی حصے میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک کھلا میدان طے کر دیا گیا تھا. اس لیے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے, مسجد کے اندر ہو, مسجد کے صحن میں ہو, یا دوسروں کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی. نماز جنازہ کے لیے کھلا میدان الگ سے طے کیا جانا چاہیے. مسجد میں نماز جنازہ کیوں نہیں ادا نہیں کر سکتے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود الگ متعین کر دیا, تو ہم سوال کھڑا نہیں کر سکتے. اس کی حکمت کیا ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. حکمت یہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے. اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ ہو اور میت لا کر رکھ دی جائے تو ہو سکتا ہے میت سے کوئی گندگی نکل جائے, خون ہے, پیپ ہے, نجاست ہے, غلاظت ہے, بول و براز ہے, کچھ بھی ہے, نکل جائے اور اللہ کا گھر گندا ہو جائے. اس لیے کہا گیا کہ مسجد کے باہر کسی کھلے صحن میں نماز جنازہ ادا کی جائے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. مسجدوں میں جو نماز ہو رہی ہے بغیر مجبوری کے, جہاں نماز ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ کھلے طور پر کتابوں میں لکھا گیا ہے نماز جنازہ مسجد میں ہو یا مسجد کے صحن میں ہو مکروہ ہے ادا کرنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا نماز جنازہ, ٹھیک یہاں پر محراب میں جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر جنازہ رکھ کر کے نماز جنازہ ادا کی گئی. اب کون روکے, کون سمجھائے, کون بتائے؟ اس کا خیال رکھا جائے. جہاں ہم بہت سارے انتظامات کر رہے ہیں, عیدگاہ کا انتظام ہو رہا ہے, قبرستان کا انتظام ہو رہا ہے, اور مسجدوں کا انتظام ہو رہا ہے, مدرسوں کا انتظام ہو رہا ہے, تو وہیں پر بزرگوں اور عزیز دوستوں ایک نماز جنازے کے لیے بھی کھلا میدان طے ہونا چاہیے. نہیں ہم قبرستان میں طے کر لیتے تو وہاں پر بھی مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے قبرستان میں بھی طے نہیں کر سکتے, اس لیے کہ زمین دینے والے نے قبرستان کو قبروں کے لیے دیا ہے, اس کے لیے نہیں دیا. آپ زمین کے وقف کرنے والے کے منشے کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے. آپ اس کے لیے اوروں کو ترغیب دے کر کے مستقل ایک زمین لی جائے جہاں نماز جنازہ ادا کیا جائے. ایک اور مسئلہ یہ ہے, نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کون پڑھائے؟ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا, امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اس زمانے کا حاکم اور بادشاہ ہے. اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی بادشاہ اس کا مستحق ہوگا امیر المومنین, وہ نہ ہو تو اس کا نائب ہو سکتا ہے, نائب بھی نہ ہو تو شہر کا اس زمانے کے حساب سے جو قاضی ہے وہ حقدار ہے, قاضی بھی نہ ہو تو پھر اس محلے کا جو امام ہے وہ امام حقدار ہے. اور اس مسئلے میں فرق یہ ہے امام محلے کے امام صاحب میں اور رشتہ داروں
اگر کوئی رشتہ دار نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہے تو ان دونوں میں مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر میت کا کوئی رشتہ دار نماز جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ محلے کے امام سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، علم والا ہو، تو وہ محلے کے امام سے زیادہ حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ لیکن اگر میت کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو امام سے زیادہ ہو، امام سے زیادہ علم میں آگے ہو، تقوی میں آگے ہو، کوئی میت کا رشتہ دار ایسا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں محلے کے مسجد کا امام ہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور یہ حضرات بھی نہ ہو تو جو بھی حاضر ہو جائے وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز جنازے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 صف بنانا افضل اور بہتر ہے، اور لوگ زیادہ ہوں تو 3 سے بھی زیادہ صفیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں طاق عدد کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے 3 صفیں ہیں، 5 صفیں ہیں، 7 ہے، 9 ہے، طاق عدد والی صفیں اللہ کو پسندیدہ ہوتی ہیں اور محبوب ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ معلوم کر کے شاید تعجب ہوگا آپ کو، ہو سکتا ہے کسی کو مسئلہ معلوم بھی ہو، وہ یہ ہے کہ نماز جنازے کی صفوں میں کہاں کھڑا ہونا افضل اور بہتر ہے۔ عام نمازوں میں پہلی صف میں داہنی طرف کھڑا ہونا افضل اور بہتر ہے، لیکن نماز جنازہ کی صفوں میں پہلی صف میں کھڑا ہونا افضل اور بہتر نہیں ہے، آخری صف میں کھڑا ہونا افضل اور بہتر ہے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا ہے، پہلی صف میں نہیں، آخری صف میں کھڑا ہونا افضل اور بہتر ہے۔ نماز جنازے کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی، اور اس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ تو طاق عدد میں صفیں بنائی جائے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی جو کا طریقہ، اس میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنے ہیں۔ نماز جنازے میں 2 فرض ہیں اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض کیا ہیں؟ ایک تو 4 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر کہنا فرض ہے، 4 مرتبہ، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ یہ 2 چیزیں نماز جنازہ میں فرض ہیں، اور 3 چیزیں سنت ہیں۔ 3 چیزیں سنت کیا کیا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، یعنی جسے ہم ثنا پڑھنا کہتے ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا افضل اور بہتر ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد جو جنازے کی دعا ہے میت کے لیے، وہ پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں سنت ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد تو سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو 2 فرض اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض کیا ہے؟ 4 مرتبہ تکبیر کہنا، قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا۔ 3 سنتیں کیا کیا ہیں؟ ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور میت کے لیے جو دعا ہے وہ دعا پڑھنا۔ ثنا جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ثنا ہم نہ بولیں، سبحانک اللہم سے شروع کریں۔ البتہ نمازوں کے ثنا میں نماز جنازہ کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، یہاں پر اضافہ کرنا ہے، و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، اتنا آپ پڑھیں گے۔ درود شریف تو وہی ہے جو درود ابراہیم ہے۔ پھر نماز جنازے کی جو دعائیں مغفرت ہے وہ بڑوں کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے۔ بڑوں کے لیے کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا بڑوں کے لیے۔ بچوں کے لیے کیا ہے؟ بچے اگر مرد بچے ہوں چھوٹے نابالغ تو ان کی دعا یہ ہے، اللہم اجعلہ فرطا
وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُكْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. یہ مرد بچوں کے لیے. اور اگر بچیاں ہیں تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہوگی, اللہ ہو کی جگہ ہا پڑھنا ہوگا, شافیع مشفع کہے گا, شافیعۃ و مشفع پڑھنا ہوگا. یہ طریقہ. پھر نماز جنازہ سے پہلے آپ نیت مان لیں, میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے, پیچھے اس امام کے, تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ آپ کر لیں. یہ نماز جنازہ کا آسان طریقہ ہے. ہاں کوئی بعد میں آ جائے, تکبیریں چھوٹ جائیں, تو وہ نماز اپنی نماز جنازہ کو کیسے مکمل کرے, اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں.